دہشت گردی کے حالات ہیں اور بالخصوص بلوچستان میں اور پختونخوا میں جو حالات ہیں اس کے اوپر جو ہمارے لیڈر عمران خان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے اور ہماری وہی پالیسی ہے کہ ان کا حل جو ہے وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے اور اس کا عملی ثبوت ہے ہمارے پاس. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صرف بات کرتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے جو عملاً آپ نے کی ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس آئے ہوتے ہیں. تو عمران خان کی جب حکومت تھی تو آپ نے دیکھا کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی, لیکن اس کے پھر بعد جب حکومت ہٹائی گئی, جس طریقے سے ہٹائی گئی اس پر بھی بڑے سوال ہیں. اور جنہوں نے ہٹائی اس وقت کہا کہ ہم نے ہٹائی ہے, بعد انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب نے ہٹوائی ہے. تو اس سے بڑے کویشچن اٹھتے ہیں اور ہمارے اس پہ تفوضات تھے ہیں اور رہیں گے اور اس کے لیے اپنی ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں. تو اس وقت کے حالات کے بعد جب جیسے ہی یہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی تو ایک کام شروع ہو گیا کہ ایک پارٹی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں نے اپنا مکمل جتنا بھی زور تھا وہ اس پہ لگانا شروع کر دیا اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو توڑنا, ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو توڑنا, پریس کانفرنسز, چھاپے, جعلی پرچے, ہر طرح کی چیزیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں, قوم کے سامنے ہیں. اور جب اپنا فوکس یہاں پہ کر دیا تو جو اصل کام تھا ان کا اسے فوکس ہٹا دیا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دوبارہ وہ چیزیں جنم لینے لگیں اور دوبارہ دہشت گردوں نے اپنی جڑیں ان ایریاز میں اسٹیبلش کر لی. اس میں درمیان میں ایک اور چیز جو ساتھ ساتھ ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک گیپ آ گیا, اعتماد ختم ہو گیا اور وہ اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے مزید یہ چیز بڑھتی گئی اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کیونکہ جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ ایسی کسی جنگ کا اور ایسے علاقوں میں آپ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری ایک 2200 کلومیٹر کی ایک طویل ایک بارڈر ہے اور یہ بارڈر جیسے ملک کے ساتھ نہیں ہے, یہ وہ ملک کے ساتھ ہماری بارڈر ہے کہ جس میں 2 سپر پاورز نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگیں ہاری ہیں انہوں نے. وہاں پر پہلی جنگ جو رشیا کے ساتھ ہوئی اس میں تو پاکستان نے بھی ایک طرح سے وہ جنگ میں حصہ لیا باقاعدہ جہاد کا اعلان کر کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ پھر افغانستان نے نہیں جیتی, پاکستان نے بھی ساتھ مل کر جیتی وہ جنگ. دوسری جنگ کے ٹائم ہماری پالیسی چینج تھی اور جہاد کے بجائے ہم امریکہ کی سپورٹ پہ آ گئے اور اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ حالات ہمارے کشیدہ ہونا شروع ہو گئے افغانستان کے ساتھ اور جو اب تک وہ کشیدگی کے حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو میں ابھی بھی یہ بات کروں گا کہ جو میں نے بار بار کہا, حکومت سنبھالنے کے بعد کہا, ہر میٹنگ میں کہا اور تقریباً 3.5 مہینے پہلے میری اس بات پہ آمادگی کی اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ TORs بنائیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. تو TORs بھیجے ہوئے تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہیں. بار بار میں ریمائنڈر بھی دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو اس پہ, کیونکہ میں نے جرگے بھی کیے. پہلے چھوٹا میں نے ایک جرگہ بنایا, اس کے بعد فالوڈ بائی ایک بڑا جرگہ جو ہم نے ہر قوم سے بندے لے کے بھیجنا تھا along with جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں لوگ دینے تھے اپنے. تو ہمارا کام مکمل ہے اس لحاظ سے, لیکن یہاں سے ہمیں کوئی جواب بھی نہیں آ رہا, ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات بھی نہیں کی جا رہی. تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا. اور آپ کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے دوبارہ, وہ ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے کاٹلانگ میں. اب کاٹلانگ کا جو یہ علاقہ ہے جہاں جہاں بھی بارڈر کہیں پہ جا کے لگتی ہے تو اس کے نیچے کے علاقے بھی اس سے ظاہری بات ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ پراپرلی اپنی ریٹ کو بحال نہ کریں. آپ پورے ساؤتھ کے بھی میں دیکھ لیں, نیچے کے جو ضلع ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے دہشت گردی کی ذات میں آئے ہوئے ہیں. اس طرح جو اوپر والا علاقہ ہے اس میں بھی 9 مہینے پہلے ہمارے ایک SSP جو ہے اعجاز صاحب شہید ہوئے. یہاں پر ادھر ہی دہشت گرد موجود تھے اور ان سے مقابلے میں وہ شہید ہوئے, اور اسی علاقے میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ پائے جاتے ہیں. اور اس کے اندر 2 بڑے میجر جن پہ بہت بڑے ہیڈ بنی تھے 2 ٹیررسٹ یہاں پہ مارے گئے. لیکن انفارچونیٹلی کیپیسٹی کی کمی ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہمارے 10 بے گناہ شہری خواتین, بچے اور ہمارے شہری جو ہے اس میں شہید ہو گئے, جس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہری کو ہمیں تحفظ دینا ہے. تو اب میں جو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست نہ کی جائے. مجھے نہایت ہی افسوس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر, ان کے منسٹرز پہ اور وزیر اعظم پہ کہ جس طریقے سے ہمارے شہری شہید ہوئے اور انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو, جبکہ فیلئر ان کا ہے. میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ ٹیررسٹ موجود ہیں یا کوئی تشکیل آ رہی ہے. اس میں ہماری پولیس بھی ہوتی ہے, CRD بھی کام کرتی ہے اور آرمی ادارے لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی کام کرتی ہیں. اس IBO کے اندر نہ ہماری حکومت کو پتا تھا اور نہ ہماری پولیس تھی اس کے اندر. یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں. بجائے اپنی کیپیسٹی بہتر کرنے کے, بجائے اپنی غلطی ماننے کے, افسوس کرنے کے,
الٹا اس کو ایک اور رنگ دینا میرے خیال میں آنکھیں بند کرنے والی بات ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج پہلے بھی ہوا ہے عام شہریوں کا، مختلف جو میجر آپریشن ہوئے، اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو آئی بی اوز ہیں جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی یہ کام ہوگا تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے۔ یہ ایک کلیئر میسج ہے ہمارا، ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے، اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ 30 ارب روپیہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے CDD اور پولیس کو دیا ہے اسٹرینتھن کرنے کی اپنی پولیس کو، لیکن اس طریقے سے آن بورڈ کیے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرنا اور اس کے بعد جو ریزلٹ آئے اس ریزلٹ کے اوپر بجائے فیڈرل گورنمنٹ کو سچائی بیان کرنے کے اس طرح کے بیانات دینا یہ قابل مذمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بات کہ ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان جو بنایا ہے وہ ہم نے یہ چیزیں مد نظر دیکھ کر بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو تجربات ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، ان کا کیا ریزلٹ آیا، اور اب ہم کیسا پلان بنائیں گے جس سے ہمیں اچھے ریزلٹس آئیں گے۔ اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ورکنگ شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو ہم آن گراؤنڈ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کرک کے اندر حملہ ہوا اور عوام نکلی کہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں، اور ہم مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا۔ اس طرح لکی کی عوام نے اسی طریقے سے اعلان کیا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو ہم بھی کھڑے ہوں گے، اور فالوڈ بائی ہمارے اور جو ضلع ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا عوام کے اعتماد کے ساتھ ایک ایسا لائمر بنایا جا رہا ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہو، اور اپنی فورس جب کھڑی ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے گی اور خاتمہ بھی کرے گی۔ لیکن یہاں پر جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں، اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہے۔ اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جس بات چیت کے اوپر آپ نے آمادگی کی ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کے، کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ صرف باتوں سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہونا، اور اس کے ریزلٹ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے وہ لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھایا، اس کی وجوہات ہوں گی، ہماری غلط پالیسیز ہوں گی۔ اب انہوں نے ہتھیار اٹھا ہی لیا ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ اپنے لوگوں کو اون کریں، وہ کہتے ہیں ون دا ہارٹس۔ اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے صوبے کی حد تک، تو ہم انشاءاللہ اپنی جس طرح پولیس کو امپاور کر رہے ہیں، اسٹرینتھن کر رہے ہیں، اپنے آپریشن پلان جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے ریزلٹس تو لے لیں گے، لیکن جب تک فیڈرل لیول کے اوپر اوور آل اس ریجن میں ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے اوپر پراپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پہ پختونخوا حکومت کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے کہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا بے سر و سامانی کی حالت میں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے۔ چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، انلیگل جو فارنرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں، ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے، اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے۔ جو یہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہی رویہ ہوگا اور یہی ہماری روایات ہیں۔ لیکن صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے، یہ ایک کلیئر میسج ہے، کسی کو بھی نہیں نکالے گی، کیونکہ ان حالات میں کسی کو اس طرح نکالنا کہ وہاں پر ان کے لیے بندوبست نہ ہو، وہاں پر وہ گورنمنٹ ان کو اون نہ کرے، وہاں پہ ان کی رہائش کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہ ہو، تو اس طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجنا، بلکہ اس طریقے سے نکالنا جو ہے وہ نہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہی ہماری روایات ہیں، اور نہ ہی ہم ایسا کرنے دیں گے۔ آخر میں صوبے کے NFC کے حوالے سے اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو کہ بیسیکلی جڑ ہیں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں اور ہمیں جو مرج کیا
एक ऐसे इलाके को जहाँ पे हमने ऑपरेशन किए अपने लोगों पर और उससे कोई रिजल्ट भी नहीं आए, तो उसके बाद हम उनको जो वादे किए थे वो वादे हमने पूरे नहीं किए, जिससे और भी गैर एतमादी हुई है। इस वक्त NFC ना देना, 58-57 लाख आबादी आने के बाद उस सूबे को, उस सूबे के साथ और उस सूबे की उस आवाम के साथ जो के साथ मुंसलिक हुई है, मर्ज हुई है, उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी, मेरे साथ इन्होंने एग्री किया था कि अप्रैल में NFC बुलाई जाएगी, रिवाइज किया जाएगा और ये एजेंडा आएगा। तो एजेंडा हमारा एक कानूनी है और आईनी हक है, इस पर हमें कोई कंटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें आईनी तौर पर ये पैसा मिल रहा है आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, जो आइन में लिखा हुआ है। तो अभी सदर साहब को जो है वो कोरोना हुआ है, मुझे पता चला अप्रैल स्टार्ट होते ही। मेरी दुआ है कि वो जल्दी से एहतियाब हो जाए, क्योंकि अप्रैल में ही NFC होनी है और उनका होना ज़रूरी है। नहीं तो फिर कायम मकाम सदर जो भी होंगे उनसे हम ये काम कराएंगे। मैं बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ, अप्रैल मीन्स अप्रैल, ये मेरा आइनी हक है। इस आइनी हक के लिए फिर मैं निकलूँगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूँगा, पूरे सूबे की पुलिस को, इंतज़ामिया को, सरकारी मुलाजमीन को, सबको लेके निकलूँगा और ये हक मैं मांगता हूँ। और अगर मुझे हक नहीं मिलेगा तो फिर मैं दिखाऊँगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमज़ोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। मुझे इस वक्त AIP का वो पैसा जो कि फेडरल गवर्नमेंट देती है मर्ज डिस्ट्रिक्ट में, इन हालात के बावजूद भी पिछले 11 महीनों से पेमेंट नहीं हो रही। मैं चला रहा हूँ फिर भी निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ना देना इस बात का सबूत है कि इनकी इतनी सीरियसनेस है। इस हवाले से जो नेट टाइटल का हमारा वो 2020 अरब है, वो तो अलग है एशियन काजी वाला, उसकी तो बात चलेगी। उसके अलावा जो रेगुलर हमें आता है उस पर भी 75 अरब रुपया हमें नहीं दिया गया। ये साबित करता है इनकी सीरियसनेस को रिगार्डिंग KP एक सूबा और फिर मर्ज एरिया जो कि मर्ज होकर हमारे साथ आया। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि ठीक है, माशाल्लाह रेवेन्यू मेरे पास बहुत है, मैं एक निज़ाम को चला रहा हूं, लेकिन इन पैसों के मिलने से इन लोगों की जो डेवलपमेंट होगी, यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट होगी, यहाँ पर जो मसाइल हल होंगे, उससे ये हालात कंट्रोल होंगे। तो मेहरबानी करके, हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हमारा ये आइनी हक है और हमारा ये कानूनी हक है, हमें ये दिया जाए। इस वक्त भी कुर्रम में मसला बना, सारा फाइनेंस सूबाई हुकूमत कर रही है उसको। आपका बकाखेल में कैंप है, इनकी जिम्मेदारी है, इन्होंने पेमेंट्स रोकी हुई हैं, उनको पेमेंट सूबाई हुकूमत कर रही है, एहसान नहीं कर रही। हमारा ये फर्ज है, हम करेंगे, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी कमिटमेंट है, उसका ना करना उनकी मिसकमिटमेंट, उनकी जिम्मेदारी और गैर संजीदगी, ये तीनों चीज़ें जो है इससे वाज़ेह होती हैं। और मैं आखिर में इतना ही कहूँगा कि जो ये बातें मैंने की हैं, इसे मैंने टाइम लाइन भी दे दी हैं, इसे मैंने मौके भी दे दिया है, इसके ऊपर आगे फिर जो भी चीज़ आएगी सामने तो उसे फिर आपको फिर कौम को फिर इंशाल्लाह इस पर आगाह किया जाएगा। पहली बात तो ये देखिए जी, ये जो पड़ा चिराग का मसला है 103 साल से पुराना मसला है। हमेशा यही हुआ कि वक्ती तौर पर हल हो जाता था तो उस पर हुकूमत आराम से बैठ जाती थी। हमने उसका वाज़ेह मुकम्मल हल निकाला है। बंकर्स हमने जिरगा करके बिठा के बंकर्स को हम ख़त्म कर रहे हैं, और ये बंकर हज़ारों की तादाद में जब बने और बनने दिए गए तो उस वक्त सत्तू पी के जो सो रहे थे उनका जिम्मेवार तो मैं नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर वहाँ पे जो हुआ डिप्टी कमिश्नर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, ये अमलदारी साबित होती है हुकूमत की कि वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी फ्रंट लाइन पे वो जख्मी हुआ, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर जख्मी हुआ, उसमें हमारे लोगों ने शातें दी वहाँ पर। उसके बाद जो कार्रवाई नहीं छोड़े जा रहे थे उसके ऊपर ट्रकों को जलाया गया, हमले किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अब तक मुतवातिर हमारे कार्रवाई जा रहे हैं। मैंने मसले का मुकम्मल हल निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह आपस में बैठ के एक सीज फायर के साथ साथ इस वक्त उस पूरे रोड के ऊपर 1 अरब रुपया मैंने दिया है, जिसके ऊपर मुकम्मल चेक पोस्टें बन रही है, मुकम्मल कैमरे लग रहे हैं, ताकि मसला वंस फॉर ऑल हल हो। वक्ती तौर पे नहीं कि एक सीज फायर हो गया जिरगेगा तो बाद मैं आराम से बैठ जाऊं। तो उस पर इंशाल्लाह काम हो रहा है और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी किसी भी तरह की इस मसले के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी महीनों से वहाँ पे अमन भी है और इंशाल्लाह सप्लाई भी शुरू हो चुकी है। हाँ, अब आप जो कह रहे हैं इसमें फेडरल हुकूमत का क्या फिर रोल, मैंने रिक्वेस्ट की कि पैसे मैं दूंगा, एविएशन से मुझे जहाज दे दो ताकि मैं लोगों को ला सकूं। मेरा हेलीकॉप्टर तो वहाँ पे चल रहा है चिंची की तरह, लेकिन एक हेलीकॉप्टर की गुंजाइश 16 बंदे नहीं है, कैसे कितने बंदे वो लेके आएगा और ले जाएगा। फिर कुछ फ्लाइटों के बाद उसको फिर दोबारा ठहराना पड़ता है। हेली की सर्विस एक और तरह की है। मैंने कहा पेमेंट भी मैं करूंगा, इन्होंने मुझसे वादा किया कि आपको हम जहाज देंगे, न वो जहाज दे रहे हैं, न मुझे C-130 मिल रहा है, और मेरा हेलीकॉप्टर जो है उस पर काम कर रहा है और मेरे पास ये वसाइल है नहीं, अपना जहाज मेरे पास है नहीं। तो ये भी हमारे पार्ट पे तो जो है हमने किया, इनके पार्ट में जो था इन्होंने कुछ नहीं किया।
دیکھیں جی، پہلی بات تو ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں، یہ ایک بہت پیچیدہ بات ہے۔ پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان 27ویں ماہ رمضان کو وجود میں آیا ہے، اور پاکستان میں اس لیے کہ جو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے خطے کا کہ جہاں سے غزوہ بدر ہونی ہے یا غزوہ ہند ہونی ہے، غزوہ ہند سوری، تو وہ یہی خطہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پاکستان، افغانستان، ایران، یہ ایریا ایک فوکس میں ہے، اس میں منرلز بھی ہیں۔ ابھی آپ کو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں، ہمیں تو کوئی بتاتا نہیں ہے، نکالنی پڑتی ہیں۔ 1956 سے لے کے 1970 تک ایک سروے ہوا ہے، باقاعدہ ایگریمنٹ پہ سروے ہوا ہے، یو ایس اے اور پاکستان کی ایجنسیز کے درمیان موجود ہے ڈاکومنٹ۔ کس چیز پہ؟ کہ مائن اینڈ منرل جو ہیں اس پورے خطے میں، اور انہوں نے اس کو انڈو پاک کے طور پہ لیا ہے، پاکستان کے طور پہ نہیں لیا، اور اس پہ یہ واضح لکھا ہوا ہے اس ایگریمنٹ میں کہ یہ ایک اکنامک بہت بڑا ہب ہے اس مائن اینڈ منرلز کا۔ اس کے بعد افغانستان پہ حملے ہوتے ہیں، ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں، تمام مسلم ممالک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، آپ کو ایسے شروع ہوں، عراق، شام، فلسطین، مسلمان ممالک پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورسز ہیں جو اسلام دشمن ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قرآن کے مطابق، اسلامی تاریخ کے مطابق ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایمان ہے اس میں جو چیزیں منسلک ہیں اس سے نقصان جن کو ہونا ہے، جن فورسز کو ہونا ہے، جن عوامل کو ہونا ہے، تو وہ ہم ہیں، ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور باقی جو آپ نے بات کی ہے جو گڈ بیڈ طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں، تو میں تو ہمیشہ اس کا مخالف ہوں۔ گڈ بیڈ طالبان بات کر لوں کہ پہلے کی ہوئی ہے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی؟ میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں، وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے، میرا لیڈر ہے، اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے، جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں۔ تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کعبہ یا وڈے کعبہ وہ تو آپ ابا بنا ہوا ہے نا یہاں پر، اصل میں تو نکے کعبہ اور وڈے کعبہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ آئینی طور پہ تو مجھے ہر ہفتے ملنا چاہیے، میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے۔ عمران خان صاحب نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے، اپنے ایک عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد بھی مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا، ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے، ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے۔ انہوں نے کی ہے ڈیلیں، انہوں نے لیے NRO اور ڈیلیں کی ہیں۔ عمران خان ڈیل نہیں کرتا، نہ وہ کرے گا، نہیں وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے۔ وہ ایک مقصد کے لیے، ایک نظریے کے لیے جو اس وقت غیر قانونی طور پہ جیل میں ہے، اور اس کی بیوی بھی ہے، ہماری اور لیڈرشپ بھی ہے، ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکنان بھی ہے، تو ڈیل والی بات نہیں ہے۔ ہاں مذاکرات پاکستان کے لیے ان چیزوں پہ جو غلط ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے اگر ایک راستہ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے میری، تردید کر رہا ہے کوئی اور، بیان میں نے دیا نہیں ہے۔ کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے یا میری بات ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے۔ خان صاحب کے ساتھ میری ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی، بڑے عرصے بعد ہوئی، جلدی ہونی چاہیے۔ اس پہ ہم نے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے۔ سب سے زیادہ خان صاحب جو کنسرن تھا وہ ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا تھا، وہ بھی ڈسکس کیا۔ انٹرنیشنل جو ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، حالات ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی۔ ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے، خان صاحب مجھے نہیں کہتا، نہ اس نے مجھے کہا، لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ، بحیثیت PTI کا ورکر، میں عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں، ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں، میں لڑتا رہوں گا، جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں۔ یہ NSC ایک علیحدہ ایشو ہے، یہ جو آپ بات کریں یہ CCI میں ہے، یہ AGN قاضی فارمولے کے تحت ہمیں پہلے بھی ایک 1680 ارب روپیہ ہمارا جب تھا تو اس کے اندر خٹک صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ایک ڈیل کر کے 80 ارب روپے میں باقی ختم کر دیے تھے۔ اب وہ پیسے بڑھ کے 2020 ارب بنے ہوئے ہیں، اس سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے، میں نے لیٹر بھی لکھا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ وہ بھی ہماری ایک علیحدہ جنگ ہے، وہ علیحدہ CCI کے اندر انشاءاللہ آئے گی، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور ابھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں، ایک میٹنگ اس پہ ہوئی ہے، اگر رزلٹ نہ نکلا تو ہم اس معاملے پر اور ہمارا جو ٹوبیکو والا ہے اس معاملے پر ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، بجلی کی جو چوری ہے
وہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے کہ بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے. بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے، پورے پاکستان میں مسئلہ ہے، اور یہ ہمارا ملک ہے، ظاہری بات ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے، ساتھ ہم نے پورا تعاون بھی کیا ہے، لیکن جو بجلی مجھے مل رہی ہے ذرا اس کا بھی ذرا مجھے حساب دے دیں. پورے مرجر کے پورے بیلٹ میں 3 گھنٹے بجلی مل رہی ہے، اس کے بعد نیچے کے علاقوں میں 16 گھنٹے 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو سارا تو یہ 500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے وابڈا کا. تو میرے صوبے کا تو خسارہ ہے 128 ارب. تو میرے پلے میں تو وہ ڈالو نا. یہ باقی جو تم چوری کروا رہے ہو وہ تو میرے پلے مت ڈالیں آپ. اور میرا جو آپ نے 2020 ارب دینا ہے، میں نے کوئی آفر بھی کی ہے کہ 128 ارب میرا کاٹ لو، 24 گھنٹے بجلی دے دو. اس میں بھی نہیں آتے. یہ صرف مفروضوں پہ جی رہے ہیں، جھوٹے فیگر دینے پہ. مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں، مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. ان پہ تو بات کرنا مجبوری میری بنی ہوئی ہے، ورنہ خدائی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. بات یہ ہے، پہلی بات دیکھو، جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے نا، تو وہ تو پہلے یہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے. پہلی بات میں کلیئر بات کرتا ہوں، تنقید سے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. میں عمران خان سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے، وہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے کہنے پر آپ کی عزت اور ذلت نہیں ہوتی، وہ دیتا ہے. پہلے تو جنہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے نا اپنے اکاؤنٹ، وہ نظریے کی بات تو کریں ہی نہ. وہ کر رہے ہیں کاروبار، وہ کما رہے ہیں پیسے. اور پیسے تب کمائے جاتے ہیں کہ جب کوئی شرلی چھوڑو گے. جب میں شرلی چھوڑوں گا نا تو شرلی کو فالو زیادہ لوگ کریں گے اور سنیں گے. تو میں نے ڈیلی ایک شرلی چھوڑنی ہے. اب شرلی ہو یا نہ ہو، میں نے چھوڑنی اس لیے ہے کہ $200 ہو یا $2000 ہو، میں نے تو کمانا ہے. اب ان کے بہرحال میں تضاد آپ خود دیکھ لیں. کبھی وہ ایک بیروی مارتے ہیں، کبھی وہ دوسری مارتے ہیں، کبھی یہ ہیرو کبھی یہ زیرو. 2 دن تالی 2 دن گالی. تو میرے خیال میں تو کمنٹ ہی نہیں کرتا اس پہ. آگے چلیں. وہ یار ان کی کیا حیثیت ہے یار. وہ بھائی میری بات سنو. وہ بھائی دیکھو، ہماری ایک پارٹی ہے، ہمارا لیڈر ہے عمران خان، الحمدللہ ٹھیک ہے، ملاقات نہیں چھوڑتے. بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے. خاص طور پر بچوں سے نہیں ملنے دے رہے، فون پہ بات نہیں کرنے دے رہے، ساتھ میں فیملی کو نہیں ملنے دے رہے، ہمیں نہیں ملنے دے رہے، پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے. لیکن ہم نے وہ لائن فالو کرنی ہے. میں نے کسی یوٹیوبر کی، کسی اس طرح کا سو کارڈ تھنک ٹینک یا سو کارڈ جو اپنے مشورے دے رہا ہے نا، وہ اپنے مشوروں پہ اپنی زندگی ٹھیک کر لے. ہمیں وہ مشورے نہ دے، ہمیں وہ نہ بتائے کون غدار ہے کون نہیں ہے، کسی کتنی قربانی ہے کسی کتنی نہیں ہے. وہ انالیسس ہم خود کر سکتے ہیں. اور میں اپنے ورکر سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کے مین مقصد پہ فوکس کریں. یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، ان کا اپنا پتہ نہیں ہے کون کسی ایجنڈے پہ ہے. 2 سال پہلے کوئی کیا بات کر رہا تھا ان میں سے، 4 سال پہلے کیا کہہ رہا تھا. پھر میں ان کے اوپر فتوے لگاؤں غداریوں کے، میں ان کے آپ کو دکھاؤں بیانات کہ جب یہ کسی کے پے رول پہ تھے اس کا کیا بیان دے رہے تھے. آج ان کے نظریے جاگ گئے، آج ان کی ضمیر جاگ گئے. تو میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرتا. ایک فریڈم آف اسپیچ ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں، ایز اے پارٹی اون کرتے ہیں، ایز اے پالیسی اون کرتے ہیں. یہ لگے ہوتے ہیں، لگے رہیں. ہم بھی اپنے مقصد پہ لگے، ہم بھی لگے رہیں گے تو لگے رہو. منا بھائی وہ والی بات ہے. ایک منٹ ادھر ہی رک جاؤ، مومن پہ رک جاؤ. میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں پچھلے 10 سالوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، اپنا ذمہ دار ہوں. جب میں آیا ہوں تو مومن میں 20 روڈوں کی لائبلٹیز تھی. ٹینڈر لے کر کام کا اعلان تو ہوا تھا اور 20 کے 20 روڈ رکے ہوئے تھے. آج 20 کے 20 میں اگر ایک روڈ پہ بشیری کا کام نہ ہو رہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہ تو بتا رہا ہوں مومن کا، آپ کو فگر ہی بتا رہا ہوں. 20 روڈوں کا یہ بڑے مین روڈ ہیں، بڑے. اور 20 کے 20 میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے سیدھا مومن جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانے روڈ پہ کام شروع کیوں نہیں ہوا. میں نے وہ سارے بند کام شروع کرائے ہوئے ہیں. میں جب آیا 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی. 13.5 سال کا تھرو فارورڈ کن کا دیا ہوا؟ میرے والوں کا دیا ہوا. ٹھیک ہے، اگر میرے والے غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا. اس کو میں لے آؤں 7.5 سال پہ. اب انشاءاللہ اس جون میں لے کے آؤں گا 4.5 سال پہ. اپنا جو بجٹ ہے پہلا، اس پہ میں نے کوئی اسکیم نہیں دی. میں نے وہ گند جو انہوں نے اتنا بڑا کھولا ہوا تھا اس صوبے کے اندر، اس سب پہ کام شروع کر دی ہے. عملی طور پہ کام شروع ہے، ہر ضلع میں شروع ہے، ہر حلقے میں شروع ہے. اب جو یہ بجٹ آ رہا ہے یہ وہ بجٹ ہوگا انشاءاللہ جس پہ ہمارے ویژنری ہماری اسکیمیں آئیں گی. اور اسکیمیں کون سی ہیں؟ اسکیمیں وہ جس سے ریونیو آئے گا، اسکیمیں وہ جس سے صوبے میں امپلائمنٹ آئے گی، اسکیمیں وہ جس میں صوبے کی عوام کا، صوبے کا اکنامیکلی فائدہ ہوگا. لائن بچھا رہا ہوں، ٹرانسمیشن لائن کمپنی بنا لی ہے. انشاءاللہ 800 میگا واٹ پہ کام شروع ہے اس وقت. میرا ٹارگیٹ ہے 28 تک 500 میگا واٹ پہ مکمل ہوگا. ٹرانسمیشن لائن پہ کام شروع کر دیا ہے 18 ارب سے. ٹرانسمیشن لائن جب یہاں پہ آئے گی بجلی مجھے پڑتی ہے 10.5 روپے میں. میرا کوئی کام نہیں ہے نیشنل گریڈ کے ساتھ. یہ بجلی 10.5 روپے میں پڑی ہے مجھے. اس میں جو میرے ساتھ انویسٹ کرے گا اور ساتھ حکومت، اگر مل کے بھی ہم کریں یہ کام، پی 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 موڈ پہ بھی کریں، سارا خود نہ بھی کریں، تو پھر بھی اگر میں 21 روپے بجلی دوں تو اس سے مجھے اربوں روپے کا ریونیو بھی آئے گا. اور مجھے نہیں لگتا اتنے کم ریٹ پہ بجلی دینے کے بعد کوئی انڈسٹری کہیں اور ہوگی.
یہ انڈسٹریل ہب بنے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ لفٹ کنال جو پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے، صوبے کی نہیں، اس پہ انشاءاللہ اس سال ہم کام شروع کرنے والے ہیں. وہ موٹر وے جو پورے پاکستان کا، میں نہیں کہہ رہا، تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ سب سے فیزیبل موٹر وے ہے. ڈی خان ٹو پشاور 11 ضلعوں کو ڈائریکٹ لگ رہا ہے اور 2 ضلعوں کو پنجاب کے انڈائریکٹ لگ رہا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ اس سال کام شروع کریں گے. یہ وہ منصوبے ہیں جو ساتھ اور بھی ہونے ہیں. اس طرح اور بھی بڑے منصوبے ہیں. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، تو آپ کو پتا ہو کہ جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ پیسہ میں دے چکا ہوں. اب چونکہ میں نے ریونیو بڑھا لیا ہے بہت زیادہ، 33 ارب روپے لاسٹ کیبنٹ میں ایکسٹرا دے رہا ہوں اس رقم سے جو میں نے 30 جون تک دینی تھی. تو ہاں، کام بہت زیادہ کھل گئے تھے، پھر انٹرم گورنمنٹ آ گئی، اس میں کام رک گئے، لائبلٹیز بڑھ گئیں. تو ذرا وہ حساب آپ لگائیں کہ اس سب کو شروع کرنا. 2400 اسکیمیں جو بند تھیں شروع بھی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز افتتاح بھی ہو رہے ہیں. میں خود جاتا نہیں ہوں، آئے روز افتتاح ہو رہے ہیں انشاءاللہ. وہ پروجیکٹ جو 2014 میں شروع ہوئے تھے اب آ کے میں مکمل کر رہا ہوں. بالکل ہماری سیاسی تحریک شروع ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس تحریک پہ ہم نے جو بھی اپنے ایونٹس کیے، اس ایونٹ سے ہمارے ساتھ کیا کیا گیا. صوبے کی حد تک ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا. جب ہم نکلتے ہیں تو ہمارے پہ کس طرح کا آفتیں گرا دیتے ہیں، ہر طرح کا تشدد، ہر طرح کی فسطائیت. باقی صوبے تو چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. ابھی اعلان نہیں ہوتا پہلے سے لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں یہ. تو اس میں جو ہماری تحریک ہے، جو خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے، آج ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہے، خان صاحب سے میں نے ڈسکس کیا ہے. ہم نے ایک چیز کو فائنل کیا ہے. کل خان صاحب نے مجھے بتایا کہ پولیٹیکل کمیٹی میں آج وہ بریف کروں گا. اس کے اوپر انشاءاللہ فوراً سے پہلے آپ کو نظر آئے گا کہ پورے پاکستان کے اندر ہم جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کس طریقے سے ہوگی. چونکہ خان صاحب نے میرے ساتھ مشاورت کی، مشاورت کے بعد ہم نے ایک پالیسی ڈیسائیڈ کی، وہ میں نے آج دینی ہے اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو. تو اگر سامنے آئے گی تو پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے آئے گی، میں وہ ذاتی طور پہ دے نہیں سکتا. تو آپ کے سامنے انشاءاللہ آج رات تک یا کل تک آ جائے گی. نہیں، خان صاحب کا جو ہے نا، دیکھیں ہماری دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے میری سیاسی پارٹی اور ایک سیاسی تحریک. ایک اس وقت میرے پہ ذمہ داری ہے صوبے کی، ایک میری وہ ذمہ داری ہے. یہ جو ہے یہ سیاسی تحریک کا حصہ نہیں ہے. اور یہ جو میں وہ کہہ رہا ہوں اپریل کا، یہ میں این ایف سی کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ این ایف سی میرا ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، مجھے یہ دینا ہے. انہوں نے اس پہ انہوں نے مجھ سے آمادگی کی ہے. اب اگر یہ اس میں آمادگی کے بعد پیچھے ہٹیں گے تو میں اس لیے نکلوں گا. جن آپ نے نام لیا ہے، جن کا اس کے علاوہ بھی سب نکلیں گے. یہ پورا صوبہ ہوگا، یہ پوری حکومت ہوگی. تو پہلی بات آپ نے کی، دیکھیں جی فارن ڈپلومیسی جو ہے وہ فیڈرل چیپٹر ہے، اور اس لیے میں نے فارن آفس کو ٹی او آر بھیجے ہیں، اور انہی کے ساتھ ان کے کہنے پر ہی ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں. اور میرے تو لوگ، میں نے اپنے جو ہے پہلے جرگے والے لوگ بھی فائنل کر لیے تھے، انہوں نے اور ساتھ دینے تھے کچھ. اور اس کے بعد فالوڈ بائی جو اگلا جرگہ ہم نے بڑا بنانا تھا، اس کے لیے میرے مختلف قومی جرگے بھی ہو گئے، جس میں ان قوموں نے ہمیں 2 بندے 3 بندے دینے تھے. تو اس میں چونکہ میں ڈائریکٹ یہ کر نہیں سکتا، تو اس لیے بار بار سے کہہ رہا ہوں کہ آئیں بیٹھے ہو، اس کو ہم آگے بڑھائیں. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں افغان مہاجرین سے، میری پالیسی ہے ایز اے پروونس، وہ میں نے بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا پہلے آپ کو. جو ان کی پالیسی ہے میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے، اور میں ان کی پالیسی کو اس پہ اون نہیں کرتا. ہاں ظاہری بات ہے اگر یہ بندے اٹھا کے لے آئیں گے اس بارڈر پہ میرے لیے تو میں مہمان نوازی کروں گا ان کو اپنے روایات کے مطابق ان کو انٹرٹین بھی کروں گا، ان کے جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی دوں گا. لیکن میری پالیسی سے مختلف ہے، میں نے وعدے کر دی ہے. دیکھیے جی، اسٹریٹ پاور تو چھوڑ دیں، اس وقت ساری پاور ہی ہمارے پاس ہے. اسٹریٹ روڈ سب کچھ ہمارے پاس ہے. اتنی بڑی پاپولیرٹی ہے، عمران خان کی تو بڑا مینڈیٹ ملا تھا، ہم نے چوری کر لیا انہوں نے. بات ہی ہمیں اسپیس نہیں دے رہے نا، ہمیں اسپیس ہی نہیں دے رہے. تحریک انصاف تو اس وقت ایسا بنا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا تو نام اگر ایک پوسٹ کر دو تو پیچھے پہنچ جاتے ہیں. اور جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ تو وہ کلیئر ہے، آپ سب کے سامنے ہے. تو اس میں اگر مولانا صاحب ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، دیکھیں آئین کی بالادستی، ملک میں قانون کی بالادستی، ملک میں جمہوریت، حقیقی جمہوریت، اگر اس کے ہیومن رائٹس، اس پہ اگر آنا چاہتے ہیں، میں نے پہلے بھی ویلکم کیا ہے، میں بھی ویلکم کرتا ہوں. یہ آپ بڑا غلط تاثر بعض اوقات دے دیتے ہیں. کوئی ایک سیاسی بیان اس طرح کا آ جاتا ہے، اس کو آپ اس سے منسلک کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں پارٹی کو واضح طور پہ بتا بھی چکا ہوں، اور وہاں پر میرا یہ پیغام وہاں پہ جا بھی چکا ہے. اس سوال کو چلانا بھی صحیح کہ سوال کیا ہوتا ہے. اکثر آپ جو چلاتے ہیں نا وہ سوال کے بغیر جواب آ جا رہا ہوتا، پتہ نہیں چلتا کہ سوال کیا ہوا تھا. بات یہ ہے عمران خان پاکستان کے لیے اس نے کہا کہ مذاکرات کرتا ہوں، زیادتی ہوئی ہے، مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جیلوں میں ڈالا گیا، بیوی کو جیلوں میں ڈالا گیا، ورکر کو جیلوں میں ڈالا گیا، لیڈرشپ کو ڈالا گیا. اتنی فسطائیت، اتنا ظلم جمہوریت میں کسی ملک میں دنیا میں آج تک نہیں ہوا. اب ادھر جو بندے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان کے جو لگے ہوئے ہیں، تو جو باتیں اب ہو گئی ہیں، اب میں نے عمران خان کو بولا ہے، میں نے کہا سر پھر میں ایکسپوز کروں گا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. تھوڑا وقت چل رہا ہے، وقت پہ بات چیت اور مذاکرات جب
کہ میں کہیں پہ کر رہا ہوں، میں اگر اور اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں، میں اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ ڈیلے کرتے ہیں.